میں گروپ کا HR آڈٹ کر رہا, میں نے ان کے امپلائیز کو بٹھا کے ایک ایک کو پوچھا کہ آپ اپنے باس کے, اپنے انٹرپرینیور کے زیر سایہ کام کرتے ہوئے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ 99% نے جواب دیا نوکر محسوس کرتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ٹیم نہیں ہے. ٹیم اپنے آپ کو باس فیل کرتی ہے, باس کا حصہ فیل کرتی ہے, سسٹم کا حصہ فیل کرتی ہے, مشن کا حصہ فیل کرتی ہے. جب بھی آپ کی ٹیم آپ ان کو فیل دے دیں گے تم میرے امپلائی ہو, تم میرے نوکر ہو, تم مجھے جواب دے ہو. یہ دیکھیں بات کان ادھر سے پکڑنا ہے ادھر سے پکڑنا ہے. یار بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو ڈسگریس کر رہے ہیں نا, اللہ آپ کو بڑا مقام نہیں دے گا. میں نے ایسے لوگوں کی کبھی اوریجنل عزت نہیں دیکھی, کیونکہ میں نے لرن کیا واصف علی واصف صاحب سے. آپ فرماتے رہے چھوٹے بندے کو عزت دو, اللہ آپ کو بڑا مقام بھی دے گا, عزت بھی دے گا. ہم چھوٹے بندے کو ویلیو نہیں دیتے, ہم اس کو نا بہت ہی عام سا سمجھتے ہیں. ہمارے داؤں میں بیٹھا ہو کہ جو ہم سے نیچے بڑی طاقتور چیز ہے, اور جو پین ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ بڑی چیز ہوتی ہے. ممکن ہے اس کو دعائیں دینے والا ہو, اس کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں. اسی سسٹم میں مجھے اسی باس نے کہا, فیل باس, میں اس کو لیڈر نہیں کہتا, لوڈر کہتا ہوں. بعض لوگ لیڈر نہیں ہوتے, لوڈر ہوتے. اس لوڈر نے کہا یار یہ نماز پڑھتے ہیں لمبی پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ صحیح لمبی پڑھتے ہیں, وہ آپ کی حرکتیں ایسی ہیں وہ جان چھڑاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا, وہ گنتا رہتا روٹی کتنی کھاتے ہیں. کل ان کے لیے میں نے قیمہ پکایا, کھا گئے. پچھلی سے پچھلی عید پہ میں نے ایک سوٹ دیا تھا, بھائی جس کا نمک کھایا وہ حلال تو کرو. اس طرح کی باتیں یاد رکھیے گا. اچھا پھر وہ گن گن کے بتائے کہ دیکھو اس کی تنخواہ 30,000 ہے, ضرب 12 3,60,000 روپیہ, عید پہ 2,000 کا سوٹ. ایک دفعہ جاتے میں نے اس کو 500 روپیہ بھی دیا ہے, بچوں کے لیے کچھ لے کے جائیں. 3,60,000 62,500 روپیہ ہو گیا. کیا دیا اس نے مجھے ایک سال میں؟ یہ اب سوچ بتا رہا ہوں, بندہ نہیں کمینہ ہوتا, سوچ کمینی ہوتی ہے. بندہ نہیں غریب ہوتا, سوچ غریبوں والی ہوتی ہے. بندہ نہیں گھٹیا ہوتا, سوچ ہی گھٹیا ہوتی ہے. اور بندہ اپاہج نہیں ہوتا, سوچ اپاہجوں والی ہوتی ہے. مجھے سمجھ آ گئی اس حضرت کا مسئلہ کیا ہے. یہ جو مرضی کرنے ٹیم نہیں بنا. ٹیم تو بچہ ہوتی ہے, آپ بیٹا کہتے ہو, پتر کہتے ہو, سال لگاتے ہو, بھائی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, میں ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ہوتی. گڈریا کون ہوتا ہے؟ پچھلی بھیڑ کو بھی لے کے چلتا ہے, کھائی میں نہ گر جائے. تم کہہ رہے ہو بھائی شاید پیسے لگانے سے, ٹریننگ دلانے سے ٹیم بلڈنگ ہو جائے گی. کبھی نہیں ہوگا. ٹیم کے لیے سب سے پہلی چیز ہے انسپائر. اور انسپائر ایک بات بتا رہا ہوں, آپ کے اندر جو بیج پڑا, سیب کے اندر بیج ہوتا ہے, وہاں سے لے کے باہر تک ایک ہی چیز ہو. یہ نو اندر بیج ہے آڑو کا, اوپر سیب چڑھا ہوا. اندر سے دیکھو بھائی, لوگوں پہ سکنز ہوتی ہیں, سکنز اترتی ہیں. آپ اپنے کام میں دل سے, جان سے, روح سے, جسم سے ایک ہو. یار یہ ہے تو ہے, تب ٹیم بنے گی. آپ صرف وقتی طور پہ اچھے ہو جائیں. اچھا سر نے کہا جی انسپریشن تو اچھے ہو جائیں نا, دل سے اچھے ہو تو ٹیم بنے گی. پھر بتا رہا ہوں, اٹس موسٹ ڈیفیکلٹ ورک, بیکاز اف یو آر اے لیڈر ٹیم ہوگی, بٹ اف یو آر اے لوڈر, لوڈ ہوگا, ٹیم نہیں ہوگی. میں نے بڑی لوگوں کے پاس بڑے بڑے امپلائی دیکھے بھائی, بڑے بڑے امپلائی, یقین کریں ہزاروں میں امپلائیز دیکھے, ہزاروں میں امپلائیز والے گروپس پہ کام کر کے دیکھا لوڈر ہے کم وقت. پتہ ہی نہیں ہے ٹیم کیا ہے, پتہ ہی نہیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں انسپریشن کیا ہوتی ہے. دی فرسٹ تھنگ از انسپریشن. اچھا اسی طرح نا میں نے دیکھا کہ بعض لوگ نا وہ ٹیم رکھتے ہیں, ہوتے لوڈر ہیں, لوڈ مل جاتا ہے, ٹیم نہیں ہوتی نا, اس کو لوڈ کو ٹیم سمجھ کے چلاتے, رزلٹ نہیں آتے. جب نہیں آتے وہ پٹتے, کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے بھائی. بات یاد رکھیے, دنیا کے کسی بندے کی کامیابی میں کتنے گمنام بندوں کا رول بھی ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ کتنا مہربان ہے, آپ کے لیے وسائل بھی پیدا کرتا ہے, انسان پیدا کرتا ہے, انسان جوڑتا ہے, ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. وہ دور پار سے چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, ملتے ہیں, آپ کے مشن کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وہ تبھی ٹیم ہوگی بھائی. اب آپ لیڈر ہوگے, آپ لیڈر نہیں ہے تو ٹیم نہیں ہے. تو ٹیم کا نام بدلو, لوڈ رکھ دو, کیونکہ لیڈر کے پاس لوڈ نہیں ہوتا. لیڈر کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹیم ہوتی ہے. لرن ٹو انسپائر. لرن ٹو انسپائر کا کئی سیکشن ہے. تھرو ایٹیچیوڈ. آپ کا بہیویئر نہیں, ایٹیچیوڈ ٹھیک ہونا چاہیے. میں بہیویئر کے خلاف ہوں جی, بہیویئر تو وقتی ہوتا ہے.
دکھانے کے لیے ہوتا ہے. آئے باجی بیٹھے 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 بیٹھے, کون سا سوٹ دکھاؤں, جوس لاؤ, بوتل لاؤ, مسمی کا جوس لاؤ. باجی سوٹ لے لیا, باجی جائیں. کل کیا کہتی, بھائی کون, کہتا آپ کون, میں کل سوٹ لے کے گئی تھی. باجی یاد نہیں آ رہا مجھے, کیونکہ سوٹ بک چکا ہے نا. یہ بہیویئر ہے. ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے روح سے, دل سے, اندر سے ٹھیک ہے آپ. جب آپ اندر سے ٹھیک ہیں بھائی, تو پھر ایک بات سن لیجیے گا, اچھا ہونے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا اچھے کو. دوبارہ بول رہا ہوں, اچھے کو اچھا ہونے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, کیونکہ وہ ہوتا ہی اچھا ہے. لیکن جو اچھا نہیں ہے اس کو اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. سو دی فرسٹ تھنگ از یور ایٹیچیوڈ. اگر ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے آپ کبھی بھی فرسٹ سٹیپ پہ پورے نہیں اتر سکتے. پہلا سٹیپ انسپریشن کا ہے, ٹھیک ہے جی. انسپریشن کا ذرا نقطے اگلے لکھ لیجیے گا. دی سیکنڈ پوائنٹ از انسپریشن کے لیے اکنالجمنٹ, اکنالج کرنا اس کی ورتھ کو, اس کی کیپیسٹی کو. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں, انٹرپرینیورز دیکھے ہیں, لیڈر دیکھے ہیں, بھائی وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مقابلہ لگائے رکھتے ہیں. پی این کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا باس کا, اور تو کی چاہ بڑھانی ہے, تو تے ایم اے نہیں کیتا ہے. کیا جملہ ذرا غور کیا اس میں, تو چاہ کی بڑھانی, تو تے ایم اے نہیں کیتا ہے. تو بی ایڈ کیتا ہوندا تے تینوں پتہ لگدا نا چاہ کی ہوندی ہے. بی ایڈ کا چائے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں, اس کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا. جب بھی آپ پہلی غلطی کریں گے, ایکسپٹ نہیں کریں گے نا, تو یاد رکھیے آپ کی ٹیم نہیں بننی, انسپریشن نہیں ان میں آئے گی. کیونکہ ایک کک ہوتا ہے نا, کک, وہ بھی آنکھ پہ پڑ جائے اپنی اہمیت بتاتا ہے. اسٹیپ نمبر 2, انسپریشن میں ہی چل رہا ہوں ابھی, ڈومین از انسپریشن. اسٹیپ نمبر 2 از اپریسیشن, تعریف. تعریف ایک ایسی اکنالجمنٹ ایسی چیز ہے سر, لوگ آپ کے لیے جان دے دیتے ہیں. ان کے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا, ان کو کبھی مطلب ویلیو ہی نہیں ملی ہوتی اس طرح سے. نہیں بات سمجھ میں, آپ کبھی کسی کو تعریف کر کے دیکھیے. میرے سکولز بھی ہیں اور بھی میرے کئی کام ہیں, میں اپنے اینول ڈیز پہ ہمارے جو گارڈز پی ہیں ان کو پراپر اپریشیٹ کرتے ہیں, زبردست انعام فائنینشیل دینے کے علاوہ بھی. رو پڑتے ہیں بیچارے, کہتے صاحب ہماری کبھی کسی نے تعریف ہی نہیں کی, اکنالج ہی نہیں کیا. کبھی ہم اسٹیج پہ نہیں آئے, اوپر اسٹیج پہ آتے ہیں تو گر جاتے ہیں, یقین کریں. کہتے سر ہمیں تو کبھی کسی, میں اسکولوں میں جاتا ہوں فنکشنوں پہ, میں انہیں کہتا ہوں یہ آپ کی خایا آلہ کہاں پر ہے, سارے جو ہوتے ہیں آیا آ جائے یا خالہ آ جائے, سب یہ آ جائے. کہتے جی کیوں, میں کہا جی ان کو بھی کریں نا اپریشیٹ, آپ کا اسکول ٹیچر ہی چلاتے ہیں صرف. کہتے جی اچھا سر بلاتے ہیں, اچھا وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید پنجے پکڑے گئے ہیں. آپ کے پاس اگر پہلا سٹیپ ایکسیپٹنس اور دوسرا سٹیپ اپریسیشن نہیں ہے, اچھا خدا را آج سے سب وعدہ کرو ایک اچھے انٹرپرینیور کے طور پہ آپ سچی تعریف کیا کرو. انٹرپرینیورشپ میں واپس اسی چیز پہ آؤں گا. انسپریشنل ماڈل میں پہلی چیز میں نے پڑھائی تھی اکنالجمنٹ, دوسری چیز پڑھائی تھی میں نے اپریسیشن, تیسری چیز پڑھا رہا ہوں ٹرسٹ. اعتماد کرنا سیکھیں. دیٹس ایم آر کوے کی کتاب ہے بڑی معروف, اسپیڈ آف ٹرسٹ. وہ کہتا ہے بڑے ادارے, بڑے وینچر, بڑے انٹرپرینیور وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہانکنے سے بڑے کام نہیں ہونے, اعتماد کرنے سے بڑے کام ہونے. اور ٹرسٹ ہر بندہ نہیں کر سکتا, یہ بھی بتا دوں آپ کو. ٹرسٹ وہ بندہ کرتا ہے جو کوچ اچھا ہوتا ہے. ایک اچھے انٹرپرینیور کو اچھا کوچ ہونا چاہیے, ایک باپ کے درجے پہ ہونا چاہیے, فادر فگر ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر فادر فگر والی فیلنگ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا جی, یاد رکھیے بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جو کوچنگ ہے اس سے ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں, اسی ٹرسٹ میں آ رہے تھے. کسی کو سمجھے تو صحیح یار, اس کی نیچر کو سمجھے. میں نے لوگوں کو دیکھا انہوں نے لوگوں کو سمجھنا نہیں آتا, ایک ہی چھڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں, ایک ہی فٹے سے ماپ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر بندے کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کی انسپریشن ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کا کوگنیٹو ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کی پرسنالٹی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. ایک اچھا لیڈر وہ لیڈر ہوتا ہے جو رائٹ پرسن کو سلیکٹ کر کے رائٹ پلیس پہ رکھ سکتا ہے. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. سو ٹرسٹ, میں نے کیا کہا جی ٹرسٹ کیسے کرنا ہے یار. آپ ہر مہینے میں ایک بار ٹرسٹ کرتے ہو کس پہ, کاٹنے والے نائی, کیا کہتے ہیں انگلش میں, پورا ٹرسٹ اپنا سر شریف اس کے آگے رکھ کے اخبار پکڑ لیتے ہو, یہاں سامنے ٹی وی لگا تھا وہ دیکھتے رہتے ہو.
آپ اس کو اس سے تیز اس طرح پکڑ کے کینچی پکڑ کے اس کے بعد کو پورا اعتماد ہوتا ہے بھائی یہ جو 70 روپے میں نے دیے ہیں یہ نقصان نہیں کرے گا. اچھا کیا وفاداری کی بنیاد؟ وہ کہتا ہے جی حضرت میں آپ کا بڑا وفادار, آپ میرے سے کٹنگ مجھے بالکل نہیں آتی کٹنگ کرنے بٹ میں وفادار بڑا ہوں. نہیں, آپ کو پتا ہے اس کے پاس سکل ہے. آپ کسی کے پاس بھی دوبارہ بار بار جاتے ہو تو بنیاد بیسیکلی کیا ہوتی ہے اس کام کی سکلز. لیکن ٹیم بناتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں وفاداری کی بنیاد پہ اس بندے کو جس میں وہ سکل ہے ہی نہیں اس کو ٹیم کا لیڈر بنا دیتے ہیں یا اپنے قریب کر لیتے ہیں. سو یاد رکھیے اپنے قریب یا اپنے سے دور کرنے کا بیسک کرائٹیریا یہ گولز آبجیکٹیوز کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے. کیونکہ لیڈر تو بھائی گتھم گتھا ہوا ہوتا ہے اپنی کاز کے ساتھ, اس کا کام اور اس کا نام ایک ہی ہو چکا ہوتا ہے. میرا کام اور میرا نام ایک ہی ہے بھائی. کہیں پر قاسم علی شاہ ہے تو اس کا مطلب بنے گا نا. اچھا وہ کام آئے تو اس کا مطلب قاسم علی شاہ بنے گا. اگر آپ اپنی کاز اپنے کام کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہے پھر وہ مشن نہیں آپ کا. سو اس لیے یاد رکھیے سب سے اچھا ٹیم پلیئر آپ کا ہوا جس پہ ٹرسٹ کر سکیں, جو ٹرسٹ کو قائم رکھ سکے. اور ٹرسٹ کی نشانی بتا رہا ہوں وفاداری نہیں. وفاداری کا ریشو ہے, میں انکاری نہیں ہوں, میں ڈسکریج نہیں کر رہا, ہونی چاہیے. بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کی قابلیت, اس کے سکلز, اس کا ہنر مند ہونا. نیکسٹ تھنگ ٹرسٹ کے بعد the next thing is to become inspirational leader. Learn the art of cure. Learn the art of cure. ایک بات یاد رکھیے گا دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ جی رہا ہے. پھر وہ اگلی بات آ جاتی ہے لیڈر دیکھتا ہے کہ یہ بینگ اے ٹیم پلیئر, ٹیم کے ہیڈ ہونے کے ناطے میں اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں کہ نہیں. ایک بات یاد رکھیے اگر آپ کسی کی فکر مندیاں کم کرو گے نا وہ آپ کی فکر مندیاں کم کرے گا. یہ ہے ٹیم کا کنسپٹ. ہم کیا کرتے ہیں اس کی فکر مندیاں بڑھاتے ہیں پھر وہ ہماری فکر مندیاں بڑھاتے ہیں. مجھے جو بھی لیڈر آ کے کہے نا, انٹرپرینور کہے سر میری ٹیم تو ہے بھائی مان, بڑی سر بے وفا ٹیم ہے سر, ان کو کوئی قدر نہیں ہے سر, انہوں نے وہ جو چائے کی پیالی میں نے پلائی تھی نا اس کو بھی کبھی انہوں نے, مجھے سمجھ آ جاتی ہے اس بندے کا پرابلم ہے, ٹیم کا پرابلم نہیں ہے. اور میں نے کبھی بھی کسی ٹیم کا HR آڈٹ کیا نا تو میں نے دیکھا جو ٹیم بدزن ہوئی ہوتی ہے نا, پریشرائز ہوئی ہوتی ہے, ڈری ہوتی ہے, انسپریشن کوئی نہیں ہوتی, تیار ہوئی ہوتی, جان چھوٹ جائے بس سر وقت گزارے کیا کریں جی بس سر ٹائم پاس کریں, ٹائم کل کریں کیا کریں, اور جگہ کوئی نہیں, اگلی جگہ کا انتظار کریں. یاد رکھیں وہاں پر انسپریشن نہیں ہوتی, کیونکہ بڑا کام یاد رکھے گا رول سے نہیں لیا جا سکتا, انسپریشن سے لیا جا سکتا, انسپائر کر کے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. سو کیا چیز بولی جی میں نے, کیئر. کیئر کا مطلب کیا ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے, اس کے مسئلے کو اس کو انسان سمجھا جائے, نہیں بات سمجھے, اس کی خوشی کو سمجھا جائے, اس کے غم کو سمجھا جائے. اگر آپ ریئلی بزنس مین ہیں نا آپ اس کے پاؤں میں جا کے کھڑے ہوگے نا, اس جگہ پہ آؤ گے, حیران ہوگے یار یہ بیچارے کا 500 روپے کا پرابلم ہے اور اس 500 کے پرابلم میں ہلکان ہوا ہوا ہے کیونکہ اس کی شاید انکم اچھی نہیں ہوگی, یا اس کو تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے, تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے, تھوڑی سی کوچنگ کی ضرورت ہے, تھوڑا سا کان دینے کی ضرورت ہے, کندھا دینے کی ضرورت ہے, اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. سو کیئر مین آپ کسی, اگلی بات سنیے گا, میں نے بولا ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے, آپ ہر بندے کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. آپ مسئلوں کو, اگلے کے مسئلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے اپنی ٹیم کے. نمبر 1 وہ مسئلے جن کو آپ حل کر سکتے ہیں کر دیں پلیز, ڈونٹ ویٹ. اف یو آر ویٹنگ فار اے رائٹ ٹائم, اتنی دیر میں بندہ متنفر ہو سکتا ہے, دور چلا جائے گا, دل سے دور ہو سکتا ہے. جو مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں کر دیں. اچھا وہ فائنینشیل ہے, کچھ ہے, سفارش, جو کرنا کر دیں بھائی. اسٹیپ نمبر 2, مسئلہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ حل نہیں کر سکتے لیکن اس کو آپ ہمت دے سکتے ہو, کیئر کر سکتے ہو, پین محسوس کر سکتے ہو, اس کے آنسو صاف کر سکتے ہو, اس کے لیے اس کو ساتھ لگا سکتے ہو, اس کو کہتے ہو یار اللہ خیر, گھبرانا یار, یہ زندگی ہے بیٹا, اس سے آگے جانا ہے ہم نے, یہاں تھوڑی رک جانی زندگی, گھبرانا نہیں ہے, بہتر ہو جائے گا. یہ ٹیم بنانے والے جملے ہیں, اس لمحوں میں ٹیمیں بنتی ہیں. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں بڑا انٹرپرینور بننے کا, ڈھونڈا کریں, اس سے پہلے کو مانگے اس کی مدد کر دیا کریں. سفید پوش کی کیئر کیا کریں یار, جو بیچارہ منہ سے بھی نہیں کہتا. آپ کے پاس جوان ملازم ہیں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں بھائی, میرڈ ہیں, ان کو بھیجو گھروں میں بھائی ٹائم پہ. میں مذاق نہیں کر رہا, ریئلٹی بتا رہا ہوں. بندہ یار اس کو ضرورت ہے گھر کی,
بیوی کی ضرورت ہے, بچوں کی ضرورت ہے, ایموشنلی اس کو ضرورت ہے, اس کو ٹائم پہ چھٹی دو. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں کو لو, چھٹی کو نہیں ملنی, سال جکوری جانا ہے. سر نتیجہ وہ کرپشن کرے گا اور پیٹے آپ کے پڑے گی. خدا کا خوف کھو. دین کیا ہے؟ دین اپنے ملازم کی غلطی کو بھی 70 بار معافی پہ حکم ہے. مینز معاف کر دو یار, درگزر کرو. نیکسٹ پوائنٹ فار انسپریشنل لیڈرشپ, دس از لاسٹ پوائنٹ, 5th ہے نا جی, انکنڈیشنل لو. انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے؟ یار انسانوں کو انسان سمجھا کرو, تمہارے بھی بچے ہیں بھائی, تمہارے بھی مسئلے ہیں, اس کے بھی ہیں. کیا ایسا ہو گیا اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ کیا ایسا کر دیا تھا تم انٹرپرینور بن گئے ہو؟ اگر اللہ کا انعام ہے تو شکر کرو بھائی, شکر گزاری عملی سیکھیے, صرف زبانی کلامی شکر نہیں ہوتا. آپ کی ٹیم ہے, آپ کے ملازم ہیں, آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں, او بھائی ان کی قدر کرنا شکر ہے. میں نے کیا بولا ہے؟ اپنی ٹیم کی قدر کرنا شکر گزاری کے زمرے میں آئے گا. اپنی ٹیم کو ویلیو دینا شکر گزاری کے زمرے میں آئے گا. اگر آپ کے لیے لوگ جولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں, یہ آپ کی کامیابی ہے بھائی. تو بد دعائیں دیتے ہیں, بدیاں کرتے ہیں, آپ ان کو تھریٹ کر کے چلاتے ہیں, کو خوار کرتے ہیں, آپ تذلیل کرتے ہیں, آپ مذاق اڑاتے ہیں ان کا, آپ ان کو ڈسگریس کرتے ہیں, گیا. سو نفرت اکٹھی ہونی شروع ہو جائے گی. پھر انسپریشنل ٹیم کہاں سے بنے گی؟